حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اے ابن آدم، اپنی ضرورت سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا تیرے لیے بہتر ہے۔ اگر تو اس کو روک لے گا تو تیرے لیے برا ہوگا، اور دینے کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کر، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ میں نے بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھا، جن کے گھونسلے طوفانی راتوں میں تباہ ہو جاتے ہیں، مگر صبح ہوتے ہی وہ شکایت کی بجائے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، جو شخص اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے کچھ نہ کر سکتا ہو، اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑے، اس سے اس کے گناہ جھڑ جائیں۔ کسی کو کمزور حقیر نہ سمجھو، کیونکہ رستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جسے خدا ذلیل کرنا چاہتا ہو وہ دولت کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گناہ سے بچ بھی جاتے ہیں، مگر یہ ان کو معلوم نہیں کہ وہ ان کی دعا کی قبولیت کا وقت تھا۔ گناہ کو چھوڑنے کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ پریشانی سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو خالق کی مرضی کے مطابق بسر کرے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی بندے سے ناراض ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اس بندے کو ایسی شے میں مشغول کر دیتا ہے جس سے کوئی نفع حاصل نہ ہو۔ ہمیشہ خلقت کی بہتری چاہو، اللہ تمہارے دشمنوں کو تمہارا مطیع کر دے گا۔ نیکی ایسے کرو جیسے بارش جگہ نہیں دیکھتی بلکہ ہر جگہ کو سیراب کر دیتی ہے۔ یاد رکھو، تمہارے عمل سے ثابت ہونا چاہیے کہ تم رب رحمان کے ماننے والے ہو۔ کچھ لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانے کے بعد ان پر غصہ نہیں آتا، بلکہ اللہ پر پیار آتا ہے کہ جن لوگوں پر اندھا اعتبار کیا، اللہ نے ان کے کاتاب کو سامنے لیا ہے۔ خونی رشتے وہ وٹامنز ہوتے ہیں جن کے بغیر انسان اپنی جوانی تو گزار سکتا ہے، بڑھاپا نہیں۔ غم کی بڑی کارروائی یہ ہے کہ غم تمہیں بہت ہی نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہو تو انسان پتھر ہی رہتا۔ انسان کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اس کے والدین اس کے غصے اور ناراضگی کے خوف سے اپنی ضرورت بتانا اور نصیحت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کفر کی بنیاد اپنے نفس کی آرزو پر تیرا قائم رہنا ہے۔ ایمان جب انسان کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو برائی مشکل اور نیکی آسان ہو جاتی ہے، دل نرم اور آنکھیں نم رہنے لگتی ہیں۔ حکمت ایک ایسا درخت ہے جو دل میں اگتا ہے، دماغ میں پھلتا ہے اور زبان پر پھل دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض سے کچھ روزی تو نہیں بڑھتی مگر آدمی کی قیمت گھٹ جاتی ہے۔ نالائق بیٹا چھٹی انگلی کی طرح ہے، اگر اس کا کاٹا جائے تو درد ہو اور رکھا جائے تو ایندار ہو۔